علیہ السلام بھی یہ دلیل پیش کرتے ہیں انک انت علام الغیوب. کیا ترجمہ کرو گے؟ آپ ہی زیادہ جاننے والے ہیں تمام غیوب کو، غیب کی باتوں کو. پھر کیا فرماتے ہیں؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. میں نے تو وہ بات کہی تھی جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اعبدوا اللہ ربی وربکم. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. میں تو اس وقت کی گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان میں کیا تھا؟ موجود تھا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. جب آپ نے مجھے اٹھایا، آسمان پہ اٹھایا اور پھر دنیا سے اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام پر زندہ ہے نا آسمانوں پر. قرآن کے سوا و حدیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے. تو قرب قیامت میں اس کا نزول ہوگا. اس کو عیسائیوں کا پتہ نہیں ہے، زندہ پیغمبر کو پتہ نہیں ہے. انت الرقیب علیہم. اور پھر وانت علی کل شیء شہید. دیکھو شہید کا لفظ آیا ہے نا. تو دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ اس وقت کی گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان میں کیا تھا؟ موجود تھا. تو یہاں بھی لا علم لنا کا معنی کیا کرو گے؟ ما احدثوا بعدنا. اور حدیث سے بھی یہ معنی ثابت ہوگا. اچھا 9واں پارہ نکالو، سورت اعراف 9واں پارہ صفحہ نمبر 158. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. پیغمبر کہہ دو میں اختیار نہیں رکھتا ہوں اپنی ذات کے لیے نفع کا نہ نقصان کا، مگر وہ جو اللہ چاہے تو مجھے نفع پہنچے گا یا نقصان. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں غیب جانتا تو میں بہت زیادہ بلائیاں جمع کرتا، مجھے تکلیف نہ پہنچتی. اے پیغمبر نے ساری بلائیاں جمع نہیں کی نا. تو میں زیادہ بلائیاں جمع کرتا اور تکلیف مجھے نہ پہنچی. تکلیف تو پہنچی ہے لیکن بلائیاں تو جمع کی ہے نا. بلائیاں آخرت کے مراد نہیں ہے، دنیاوی خیر، دنیاوی. اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی. یہاں بیان القرآن میں اشرف علی تانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان مسائل سلوک میں لکھتے ہیں. بیان القرآن ہے نا آپ لوگوں کے پاس، دیکھو اس کے حاشیے میں وہ لکھتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مقبولان خداوندی سے یعنی انبیاء سے قدرت کامل اور علم محیط کی نفی کی ہے. کہتے پھر بھی جاہل مرید اپنی پیروں کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں. ادھر مجھے تکلیف ہو گئی، ادھر ہمارے حضرت کو پتہ چل گیا. ایسے جاہل مرید بھی ہوتے ہیں. ہاں چونکہ وہ اس لین سے وابستہ تھے تو ان کو معلوم تھی ایسے لوگوں کی بیماریاں، تو وہاں مسائل سلوک میں وہ یہ باتیں لکھتے ہیں. اچھا بھائی دوستو بزرگوں بھائیو آگے آ جاؤ. سورہ توبہ گیارہواں پارہ اسے منافقین کا بیان ہے. منافقین کا بیان 184 نمبر آیت. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. تمہارے ارد گرد دیہاتی ہے، منافق ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. مدینہ میں بھی ہے. یا اللہ کون ہے؟ کہتے لا تعلمهم نحن نعلمهم. آپ ان کو نہیں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں. پیغمبر کے ساتھ منافق ہے، وہ نہیں جانتا ہے. ایک کتاب میں ایک قصہ میں نے پڑھا
واللہ عالم. وہ کتاب امام صاحب کے مناقب میں تھی یا اس طرح کچھ کتاب تھی. کہتے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ ایک ہے، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. اور صحیح آدمی کے خلاف لوگ پروپیگنڈے تو بہت زیادہ کرتے تھے. امام صاحب کے خلاف بھی بڑی باتیں پہنچی تھی. امام مالک کو لوگوں نے غلط باتیں پہنچائی تھی کہ وہ رائے کو مقدم کر دے حدیث پر اور یہ فلاں فلاں. تو امام صاحب کی ملاقات ہو گئی امام مالک سے. امام مالک اس کو نہیں جانتے تھے. امام مالک صاحب نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کوفہ کے. اس نے کہا کوفہ میں تو سارے منافق ہیں. اچھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا جی آپ صحیح کہہ رہے، کیونکہ قرآن میں ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ قرآن میں کیا ہے؟ اس نے یہ قرآن میں دے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. امام مالک نے کہا آپ بتاؤ آپ کون ہیں؟ تو پھر ان کا تعارف ہو گیا. اس نے کہا ایسا جواب مجھے کون دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اچھا آگے سورہ یونس آیت نمبر صفحہ نمبر 195. اللہ تعالیٰ اپنے لیے علم کلی کو ثابت کرتے ہیں کہ وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ. آیت نمبر بتایا کرو. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. کتاب مبین علم الہی، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. سورہ یونس سورت یوسف علیہ السلام. سورت ہود جہاں آخر میں آخری آیت جب سورت ختم ہوتی ہے تو اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں آخری آیت میں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. غیبدان اللہ ہے. سورت ہود میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو نہیں پہچانا. نیچے لوط علیہ السلام کا قصہ ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ. پریشان ہو گئے. لوط علیہ السلام نے یہ فرشتوں کو نہیں پہچانا کیونکہ غیبدان کون ہے؟ اللہ ہے. للہ غیب السماوات والارض. سورہ یوسف مکمل اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انبیاء غیبدان ہوتے تو یعقوب علیہ السلام 40 سال اپنے بیٹے کے فراق میں کبھی بھی پریشان نہ ہوتے. اگر کو پتا تھا بھائی کنویں میں پھینک رہے تو چھوڑتے ان کے ساتھ. بولو بھائی. اچھا سورۃ کہف کی طرف آئیے. سورۃ کہف. سورہ کہف میں اولیاء ہے اصحاب کہف. اولیاء بھی کیسے؟ قرآن کریم سے رجسٹرڈ اولیاء. قرآن کریم سے رجسٹرڈ اولیاء کیونکہ یہاں ان کی کرامتیں ہیں. پہلی کرامت وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. کرامات الاولیاء حق. دوسری کرامت وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. تیسری کرامت لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. چوتھی کرامت وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا. 300 برس رہے، سوئے رہے
نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ پیشاب آیا، اور سر سوئے رہے. اس طرح کوئی سو سکتا ہے؟ رجسٹر اولیاء اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. عقیدے کی آزمائش کے اندر مبتلا ہو گئے تھے اور ظالم بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا، توحید. لیکن جب اللہ نے ان کو اٹھایا، رجسٹرڈ اولیاء یہ کرامتیں ہیں، لیکن كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا او بعض يوم. سویا ہوا ولی اس کو پتہ نہیں یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سویا ہوا ولی تھا نا، سویا ہوا. اور جو مٹی کی نیچے دفن ہو وہ تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے نا. اچھا پتہ نہیں ولی ہے بھی یا نہیں ہے. اب ان کی ولایت میں کوئی شک ہے؟ اچھا 300 سال، اور کہتے ہیں لبسنا او بعض یوم، کہتے ہیں قبر کی جو زندگی ہے نا، یا جو ان کی موت کے بعد، یہ اتنا تیز گزرتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے عزیر علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا؟ لبثت یومن، اور 100 سال تھے وہ. اچھا عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی اس کی دلیل ہے. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. غیر مدفون ولی نبی ہے، اور انبیاء کا جسم تو خراب نہیں ہوتا ہے. 100 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ثم بعثہ، پھر پوچھا کم لبثتا، تو انہوں نے کہا لبثت یومن اور بعض. اچھا بھائی، یہ نمونے ہیں، نمونے. تو اولیاء سے نفی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اس سے بڑے اولیاء کوئی ہے؟ مرا وہ بھی نہیں ہے، سو رہا ہے.